بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج جس مشین سے آپ کپڑے سیتے ہیں، آپ کا درزی سیتا ہے، آپ کے گھر میں سیے جاتے ہیں، وہ مشین، اس مشین کی ابتدائی شکل 1865 میں تیار کی گئی۔ اس سے پہلے کپڑے سیے جاتے تھے ہاتھ کی سوئی سے، جس کی دم کی طرف جو دھاگا ڈالا جاتا ہے اور نوک آپ دیکھتے ہیں تیز ہوتی ہے۔ آج بھی وہ سوئی استعمال ہوتی ہے کوئی ٹانکا لگانے کے لیے، کوئی چھوٹے موٹے دوسرے کام کرنے کے لیے، کہ جس کی دم میں، جس کی جڑ میں دھاگا پرویا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 1865 سے پہلے تمام کپڑے جو درزی سیا کرتے تھے، جو لوگ گھروں میں سیا کرتے تھے، عورتیں سیا کرتی تھی، وہ اسی ہاتھ کی سوئی سے ہی سیا کرتی تھی۔ جب یہ سوئی دریافت ہوئی، جس شخص نے یہ مشین بنائی کپڑے سینے کی سوئی کے بعد، تو اس کا دھاگا بھی سوئی کی جڑ میں ہی ڈالا گیا۔ مشین کام کرتی تھی، لیکن پوری سوئی کپڑے میں سے گزر کے پھر آگے آتی۔ مشین اس طرح سے چلتی کیونکہ دھاگا جڑ میں تھا، دھاگا سوئی کی جڑ میں تھا۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اپنے ہاتھ سے یہ کپڑا ہے، سوئی میں اس میں کوئی ٹانکا لگانا چاہیں تو پوری سوئی جو ہے وہ کپڑے میں سے گزارنا پڑتی ہے، کیونکہ دھاگا گزارنا ہے نا، دھاگا سوئی کی جڑ میں ہے۔ تو اسی طرح مشین میں بھی ایسے تھا، جس سے مشین بہت سست کام کرتی تھی، آہستہ کام کرتی تھی، کافی دیر کے بعد پھر وہ تھوڑی سی سلائی کرتی۔ یہ جو ایجاد کرنے والا شخص ہے وہ بڑا پریشان تھا کہ کاش سوئی اس طرح سے بن جائے کہ یہ روانی سے کام کرنا شروع کر دے۔ سوئی اس طرح سے تیار ہو جائے، مشین اس طرح سے تیار ہو جائے کہ پورا دھاگا سوئی اس کپڑے میں سے گزار کے نہ اس کو لانا پڑے، جلدی جلدی چلنا شروع ہو جائے۔ کئی دن گزرے، وہ بڑا پریشان تھا کہ وہ اپنی مشین کو بہتر شکل کس طرح سے دے جو اس نے بنائی ہے۔ تو ایک دن اس کو خواب آیا، خواب میں وہ جنگل کی طرف جا رہا ہے اور اس سے آگے حبشیوں سے اس کا پالا پڑا، حبشیوں سے سامنا ہوا۔ ان حبشیوں کے پاس خنجر تھے، اتنے بڑے بڑے خنجر تھے، اور ان خنجروں میں اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ تم اپنی، ان میں سے ایک حبشی نے کہا کہ تم اپنی مشین 15 دنوں کے اندر اندر تیار کر لو، اگر یہ صحیح تیار نہ ہوئی تو یہ خنجر ہے تمہاری گردن کے آر پار ہم کر دیں گے۔ وہ بڑا پریشان، جب انہوں نے خنجر اس کے قریب لائے گردن پر رکھنے کے لیے، تو اس آدمی نے دیکھا کہ خنجر کی نوک میں سے ایک سوراخ تھا، خنجر کی نوک میں سے ایک سوراخ تھا۔ اس آدمی کو فوراً ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میری سوئی کی نوک میں سوراخ کر دیا جائے تو سوئی کپڑا سیتے ہوئے جلدی جلدی چلے گی۔ چنانچہ اس نے جب آنکھ کھلی تو اس نے اس پر تجربہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا تجربہ کامیاب ہوا اور اس نے جو ابتدائی مشین تیار کی، اس کی نوک میں، اب آپ دیکھیں، اب جو سلائی مشین ہے، دھاگا اس کی نوک میں ڈالا جاتا ہے جہاں وہ تیز ہوتی ہے، اور جلدی جلدی مشین چلتی جاتی ہے، اس کا دھاگا چلتا جاتا ہے، پوری سوئی کو کپڑے میں سے نہیں گزرنا پڑتا۔ عزیز بچوں،
یہ کیا ہے؟ ایجادات اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آدمی اس انداز سے سوچتے ہیں کہ اس میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح کے، اس کے مقصد کی طرف جو لے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص بھی کسی کام میں پورے انہماک کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پورے دماغ کے ساتھ ڈوب کے کرتا ہے، اس پر انکشاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، انکشافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جس طرف جانا چاہتا ہے، وہ جو مقصد لے کر چلا ہے، وہ جو بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ بڑا کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ساری ایجادات تقریباً اسی طرح سے ہوئی ہے کہ آدمی کام کو سمجھتا ہے، کام کے ابتدائی حصے کو سمجھتا ہے، کام کے درمیانی حصے کو سمجھتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ کام کا آخری حصہ کیا ہے، میں نے کہاں پہنچنا ہے، منزل میری کہاں ہے، تو وہ انہماک ڈوب کر کام کرنا، وہ اس کو اس کی منزل تک لے کر چلا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ کام کرتے ہیں، چاہے پڑھائی کا کام ہو، تحقیق کا، تخلیق کا کام ہم کرتے ہیں، بے توجہی سے کرتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہم کام کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں۔ دل کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، جو دماغ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کام میں اتنے کھپ گئے ہیں، آپ کام میں اپنے آپ کو اس طرح سے کھپا دیا ہے کہ آپ کو ارد گرد کی خبر ہی نہیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا حال بالکل الٹا ہے کہ ہمیں ارد گرد کی ساری خبریں ہیں، اس کام کی خبر نہیں جس کو ہم کر رہے ہیں۔ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے کیسے پڑھتے ہیں، اسی لیے آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا، اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں آتی، اسی لیے آپ اس پر نشان نہیں لگاتے کہ ہم یہاں سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم صبح اپنے استاد سے پوچھیں گے۔ اسی لیے آپ پر نئے نئے خیالات وارد نہیں ہوتے، آپ کے دل میں نئے نئے خیالات پیدا نہیں ہوتے، نئے نئے تصورات پیدا نہیں ہوتے، آگے بڑھنے کے طریقے آپ کو کوئی نہیں سوچتے، کیونکہ علم کی بنیاد ہی آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، وہ مرتکز کر کے، یکجا کر کے آپ کام نہیں کرتے۔ ان صلاحیت ایک کوئی چیز ہے، نشانے پر نشانے پر لگے گی تو اگلی چیز متاثر ہوگی۔ کوئی جانور مرے گا، کوئی جہاں آپ نشانہ لگانا چاہتے ہیں وہاں نشانہ لگے گا، اگر چوک جائے، ادھر ادھر ہو جائے، آپ کا خیال بھٹک جائے تو نشانہ جہاں پہ لگنا ہے کسی دوسری طرف جا کر لگے گا۔ یہ طاقتیں یہاں اللہ میاں نے دی ہیں، یہاں پہ، اور ان کو جو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، جو قوم استعمال کرتی ہے، وہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی، جو افراد استعمال کرتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سوجھ بوجھ کے ساتھ علم و عمل، جو علم کے ساتھ ساتھ تربیت ہے، علم کی سمجھ ہے، عطا کرے، تاکہ ہم بھی ہم پر جو ایجادات کے، تحقیق اور تخلیق کے دروازے بند ہیں، وہ ہم کھولنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔